وعلیکم السلام. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن الحكيم وقال جل من قائل سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انتہائی قابل احترام سامعین، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور میری بہنوں، اللہ کی توفیق سے آج آپ کو یہ 29ویں کی رات اللہ نے آپ کو دی. الحمدللہ 25 تاریخ کے بعد یہ سلسلہ جاری ہے. اور 75 سے ابتدا ہوئی تھی. اسلام آبادی، پانچ گراں، مسجد ڈاکٹر صدیق، لوئے پیٹ میں دھیریاں، اور آج الحمدللہ 2 جگہ ختم قرآن ہے. انشاءاللہ وہاں جانا ہے. تو دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، یہ مہینہ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے، یہ مہینہ پھر شروع ہوا اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ہم سے الوداع ہو رہا ہے. اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اپنے سجدوں سے، تلاوت قرآن سے اس مسجد کو آباد کیا. دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم آپ کی حاضری آپ دربار میں قبول فرمائے. مجھ سے قبل میرے عزیز علماء نے اچھا واعظ کیا، اچھی نصیحتیں کی. بات تو تکرار سے دوبارہ کہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مختصر بات کروں گا. میں جو آیت پڑھی، اللہ اس میں زمانے کی قسم اٹھاتے ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان گھاٹے میں، انسان خسارے میں. اے اللہ سب انسان خسارے میں نہیں، استثناء مستثنى منه الا الذين آمنوا. وہ لوگ گھاٹے میں نہیں، خسارے میں نہیں جو ایمان لائے، وہ عامل الصالحات، عمل صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت. تو دوستوں، اس مہینے میں جو گزر گیا، جس کے 1 دن یا 2 دن باقی ہے، جس دن اعلان ہوا کہ آج آپ نے روزہ رکھنا ہے، سحر کو آپ نے منہ بند کیا، سحر کو آپ نے منہ بند کیا. دن بھر تمام ضروریات جن کو آپ استعمال کر سکتے تھے، آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے، جو کچھ چاہیے آپ کر سکتے تھے، لیکن اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، رب کا خوف دل میں رکھتے ہوئے شام تک آپ نے کچھ کھایا نہیں، کچھ کیا نہیں. پھر اپنے نفس پہ آپ نے کنٹرول کیا، اپنی زبان پہ کنٹرول کیا، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول کیا، اپنے پاؤں پہ کنٹرول کیا، اپنے سارے جسم پہ کنٹرول کیا. دوستو، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور مجھے یہ چہرے، یہ چمکتے چہرے، یہ اللہ کے مہمان اس مسجد میں، یہ خدا کے گھر میں بیٹھ کر کے خدا سے مانگنے والے، اس سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرنے والے، اور یہ سمجھنے والے کہ اللہ تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی بگڑی بنانے والا ہے، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. الحمدللہ خدا کی توحید کو ماننے والے آج اس اللہ کے گھر میں آ کر کے 29ویں کی رات، مجھے نہیں پتا یہ تاک رات ہے یہ نہیں، کہ میرے نبی کو نہیں بتائے گی. لوگ کہتے نبی غیب دان تھے، ان کے پاس غیب کا علم تھا. دوستو، اگر غیب کا علم ہوتا تو اس رات کو ان کو پتہ ہوتا. اللہ نے بتا کے بتا دیا. پہلے بتایا بھی یہ رات بالتحقیق، بعد میں کہا التمسوها في العشر الاواخر، کہا کہ آخری عشرے میں تلاش کرو، پھر کہا کہ
آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. اس کو 21 میں کرو, اس کو 23 میں کرو, اس کو 25 میں کرو, اس کو 27 میں کرو, اس کو 29 میں تلاش کرو. آپ نے 21 میں بھی جاگے, آپ اللہ نے کیا آپ جاگے ہوں گے, آپ 23 میں بھی جاگے, آپ 25 میں بھی جاگے, آپ 27 میں بھی جاگے, اور آج بھی اللہ آپ کو جاگنے کی توفیق دے. اور اللہ کی نیند جو آپ قربان کریں, اس نیند کے صدقے اللہ آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائے. آمین. دوستو, محنت کرنی پڑتی ہے, کوشش کرنی پڑتی ہے, ہمت کرنی پڑتی ہے, راتوں جاگنا پڑتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے کہ من جد وجد, جو محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, ہمت کرتا ہے, اللہ سے وہ جو چیز مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کر دیتے. ہم 83 سال کی عبادت بھی پائیں, پھر سوئیں بھی, مزے بھی لیں, اپنے معاملات بھی طے کریں, گڑبڑ بھی کریں. تو دوستو ایسی نہیں ہے. اس وقت آپ اللہ کے مہمان بن کے یہاں بیٹھے ہوئے, جب گھروں میں جائیں وہاں بھی آپ نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے, وہاں بھی آپ نے خدا کو یاد کرنا ہے, وہاں بھی آپ نے اپنے رب سے مانگنا ہے. وہ رب ایسا ہے جو دیتا ہے, عطا کرتا ہے, دیتا ہے, عطا کرتا ہے. میرے عزیز مولانا مقبول صاحب نے حدیث سنائی تھی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں, اے جنوں, اے دنیا کے سارے لوگوں, یہ دنیا کی ساری مخلوق, تم سارے مجھ سے سوال کرو. تمہارے جو مطالب ہوں, تمہارے جو معاملات ہوں, جو تم چاہتے ہو مانگنا, مجھ سے مانگو. تمہارے جن مانگیں, تمہارے انسان مانگیں, پہلا انسان مانگے, آخری انسان مانگے, تو میری حکومت میں اتنی کمی نہ ہوگی, میری بادشاہت میں اتنی کمی نہ ہوگی, میرے ملک میں اتنی کمی نہ ہوگی کہ چڑیا اپنی چونچ سمندر میں مارتی ہے جتنا وہ پانی میں کھاتی ہے. اس وقت آسمان دنیا میں آ کر وہ آپ کا خالق, وہ آپ کا مالک, وہ میرا اللہ جو یعنی آپ سے مخاطب ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ حل من تائب حل من مستغفر فاغفر له حل من سائل فاعطي سؤله. ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی اپنے گناہوں پر شرمندہ, ہے کسی کا کوئی مطالبہ جو جائز مطالبہ, سوائے قطع رحمی کے, سوائے گندگی کے افعال کے, ہے کوئی اچھے معاملات اس کے, مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں. پھر اللہ اپنے فرشتوں کو اس رات کو نازل کرتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تو فجر تک یہ معاملہ رہتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے اگر آپ کو مل گئی شب قدر, اگر آپ نے شب قدر کا ثواب پا لیا فمرحبا بکم, پھر بڑی آپ کو مبارکباد, پھر آپ کے لیے تہنیتیں, مبارکبادیں. خدا نہ خواستہ یہ رات گزر گئی, نکل گئی. تو شاعر کہتا ہے کہ ہر شب قدر, آج رات جاگیں, بیدار ہوں, اللہ کے آگے سجدے کریں, اپنی ندامت کے آنسو بہائیں, اس سے معافی مانگیں, گناہوں پہ شرمندہ ہوں. انشاءاللہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا, اللہ ساری خطائیں معاف کر دے گا. یہ رمضان آیا اسی لیے, رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں جو صحرا زیادہ گرم ہو, جس صحرا میں پاؤں جلتے ہوں, جس صحرا میں انسان نہ چل سکتا ہو, اس کو کہتے ہیں صحرا رمضان, جلانے والا صحرا, پاؤں کو جلانے والا صحرا. تو رمضان کو رمضان کہتی اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس مہینے میں مومن اپنی سجدوں سے, اپنی عبادت سے, اپنے خشوع اور خضوع سے, اللہ کی طرف رجوع سے اپنے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اللہ کے گناہوں کو جلا دیتے. تو خوش قسمت اور خوش نصیب وہ میرا بھائی جس نے اپنا احتساب کر لیا, جس سے غلطیاں ماضی میں بے شمار ہوئی. اور میں کہتا ہوں سارے خطبوں میں میں نے یہ بات کی ہے, جہاں جہاں میں نے خطبہ دیا تو میں نے یہ بات کی ہے کہ ہر انسان خطا کا پتلا ہے, ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. ایک بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس عمر تک مجھ سے کوئی خطا نہیں. دوستو پیغمبر تو کہہ سکتا ہے, جس پر اللہ کی وحی آتی ہے وہ تو کہہ سکتا ہے, اس لیے وہ معصوم ہے. ہر انسان سے خطا ہوتی ہے, ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے. لیکن حدیث قدسی ہے, اے بندو تم غلطیاں کرتے ہو, تم خطائیں کرتے ہو, اور تم میں سے بہترین خطا کار ہوا ہے, اچھا خطا کار ہوا ہے جو خطا کرتا ہے, جو غلطی کرتا ہے, پھر غلطی پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں, میں ساری خطاؤں کو معاف
ہم فرماتے ہیں یہ نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ان لوگوں کے اللہ گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ لیکن توبہ کون کرے، اللہ سے معافی کون مانگے، اللہ کے ساتھ دل کون لگائے؟ دوستو ہم تو معافی تو کہتے ہیں اللہ معاف کر، اللہ غلطی ہوگی، لیکن اسی وقت وہی گندا فعل، اسی وقت وہی چغلی، وہی غیبت، وہی بری بات، وہی بے حیائی کی بات، وہی گندگی کی بات، وہی گانا، وہی قوالی، وہی ایسی باتیں جن کو میرا خالق اور میرا مولا پسند نہیں کرتا۔ دوستو خدا کہتا ہے 100 بار توبہ کرو، اگر تم غلطیاں نہ کرو اللہ ایسی مخلوق پہ لے آئے جو غلطیاں کرے، غلطیوں پر ندامت کے آنسو بھی بہائے، غلطیوں پہ شرمندگی کا اظہار بھی کرے۔ دوستو لیکن پتہ نہیں نا، غلطی میں کرتا ہوں اس امید سے کہ بڑی عمر ہے، جوانی ہے، ابھی بڑھاپا بہت دور ہے، کوسوں دور ہے، ابھی میری جوانی ہے، مجھے دیکھنے والا بھی کوئی نہیں، میرا احتساب کرنے والا بھی کوئی نہیں، تو میں خطا کرتا ہوں، میں غلطی کرتا ہوں۔ دوستو یہ نہیں پتا، وہ شاید کہتا ہے سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی نفس کو یہ معلوم نہیں، نہ جوان کو پتا ہے، نہ بچے کو پتا ہے، نہ بوڑھے کو پتا ہے، کسی انسان کو یہ معلوم نہیں اس نے کیا کرنا ہے، اس نے کیا کمانا ہے، اس نے کہاں فوت ہونا ہے۔ آپ دیکھو گا کہ آپ کے ہاتھوں میں بڑے نوجوان، بظاہر ٹھیک ٹھاک ان کی حالت، بظاہر ہٹے کٹے، بظاہر خوش خوراک، خوش لباس، اچھے لوگ، لیکن اطلاع پہنچتی ہے کہ ہمارا بھائی فلاں وقت اللہ کا مہمان بن گیا۔ وہ بھائی کیا ہوا؟ بھائی ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ بھائی کیا ہوا؟ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ جا رہا تھا کسی گرا، چوٹ آ گئی اور مر گیا۔ دوستو کسی انسان کو کوئی معلوم نہیں، اللہ نے یہ بخشش کا مہینہ دیا ہمیں، اللہ نے بخشش کا یہ مہینہ ہمیں دیا اور گیا گزر گیا۔ ایام معدودات، ہم نے گن گن کر ان دنوں کو گزار دیا، تو رب نے ان ایام میں اور خاص کر اس آخری عشرے میں میرے پاک نبی رحمت اللہ عالمین، جن کا نہ کوئی گناہ ہے، جن سے نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے، نہ کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے میرے نبی کا کوئی گناہ نہیں، میرے نبی کی کوئی غلطی نہیں، وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو میرے نبی محترم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ بعد از خدائے بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہتے ہیں واللہ واللہ قسم اللہ کی، قسم ہے خدا کی، انی لاستغفر فی الیوم اکثر من 70 مرۃ، اور میں دن میں اللہ سے 70 بار سے زیادہ معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اس سے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اور آپ فرماتے ہیں عائشہ کہتی ہیں میں دیکھ رہا ہوں نبی نماز پڑھ رہے ہیں، نبی تہجد پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، وفی صدرہ اذیر کاذیر المرجل، آپ کا سینہ اس طرح کھول رہا ہے، آپ اس طرح رو رہے ہیں، آپ اس طرح گڑ گڑا رہے ہیں جس طرح کہ ہنڈیا کھولتی ہے۔ دوستو جس کے گناہ ہی نہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، جو بخشایا ہے، وہ اتنی ریاضت کرتا ہے، اتنی عبادت کرتا ہے۔ رمضان میں تو آخری عشر میں وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْعَشْرُ آخر، اور جب آپ پر یہ آخری عشرہ آتا جس کے ہم اکثر ایام گزار چکے ہیں، یہ چند دن باقی رہ گئی، ایک آج کا دن ہے، اللہ کرے کل کا دن ہوگا، یہ پرسوں کا ہوگا، یہ 2 دن باقی رہ گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب آپ پر آخری عشرہ آتا تو آپ اپنا تہبند کس لیتے، تہبند کس لینے سے مراد ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے سخت جان کر لیتے اور خود بھی بیدار ہوتے، اپنے اہل و عیال کو بھی بیدار کرتے۔ آج میں تو نماز پڑھتا ہوں، بچے کو نماز پڑھنے کا نہیں ہوگا، میں تو تراویح پڑھتا ہوں، بچے کو تراویح پڑھنے کا نہیں ہوگا، میرے نبی خود جاگتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں، پوری رات بیدار ہوتے ہیں، اماں عائشہ کو بھی جگاتے ہیں، اماں حبیبہ کو بھی جگاتے ہیں، اماں صفیہ کو بھی جگاتے ہیں، اپنی ساری بیویوں کو جگاتے ہیں اور ساری رات اللہ پہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ نبی جس کی خطا کوئی نہیں، وہ نبی جس کا گناہ کوئی نہیں، اتنی عبادت کرتا ہے، اتنی ریاضت کرتا ہے۔ تو دوستو یہ ایام گئے، ایام گزر گئے، اور میں نے کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اولاد کو بچاؤ۔ الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے یہاں اس مسجد میں موجود ہیں، اس مسجد کو آباد کیے ہوئے ہیں، یہ ثواب ان کے والدین کو اللہ فرماتا ہے بہت سخت دن آنے والا ہے، بڑی پکڑ کا دن آنے والا ہے،
قوا انفسکم واہلیکم نارا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یفعلون ما یؤمرون. اے مسلمانوں ڈراؤ اپنے آپ کو, بچاؤ اپنے آپ کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے لوگ اور پتھر. تو دوستو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اللہ کے آگے حساب دینے والے ہوں گے. ایک وقت ایسا آئے گا یہاں سے ہم رخصت ہو جائیں گے. سب دوست عزیز و اقارب, نعرے مارنے والے, بڑی چاہت رکھنے والے, بڑا پیار کرنے والے, بڑی جھڑیاں لگانے والے, بڑے آگے آ کر استقبال کرنے والے سب چھوڑ کے آ جائیں گے. دوستو وہاں کیا کام آئے گا؟ یہ رات کا قیام کام آئے گا. یہ آج جو آپ نے قیام کیا اس مسجد میں اللہ کا مہمان بن کر, یہ کام آئے گا. جو آپ نے قرآن کی تلاوت کی اس ماہ مقدس میں وہ کام آئے گی. جو آپ نے روزہ رکھا وہ آپ کی سفارش کرے گا. جو آپ نے رات کو اپنے آپ کو تھکایا ان قرآن کے پیچھے, ان ہاتھوں کے پیچھے, اللہ ان کو بھی معاف کرے گا اور اللہ آپ کو معاف کرے گا. لیکن شرط یہ ہے دوستو اس وقت آپ اللہ کے مہمان ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے مہمان خانے میں کوئی آ جائے, کوئی بھائی آ جائے, کوئی بہن آ جائے جس سے کوئی خطا ہوئی ہو, جس سے کوئی معمولی غلطی ہو, تو آپ کے بیٹھک میں, آپ کے مہمان خانے میں جب آ کر کے وہ معافی طلب کرے گی آپ سے, کہ وہ معافی طلب کرے گا آپ سے, تو دوستو جتنا سخت دل ہو, جتنا ہی سخت گیر ہو, کوشش کرے گا کہ بھائی کو معاف کر دے گا, بھائی کو تو معاف کر دے گا. تو دوستو آپ کس کے گھر میں ہو؟ اللہ کے گھر میں, اللہ کے مہمان, اس سے معافی مانگنے کے لیے آپ آئے, اس سے ڈر کر, اس کے خوف سے آپ نے یہاں نمازیں پڑھی, آپ نے یہاں قرآن سنا, آپ نے یہاں قیام کیا. تو دوستو مجھے اللہ سے امید ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. مجھے اللہ سے امید ہے, مجھے رب سے امید ہے کہ اللہ نے اس قیام کے صدقے, یہاں اس مہمانی کے صدقے, اس کے دربار پر حاضری کے صدقے اللہ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا انشاءاللہ. خدا نہ خواستہ عربی میں کہتے لا سمح اللہ, لا سمح اللہ, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر کچھ کمی رہ گئی ہے, اگر ایسی کوتاہی رہ گئی ہے. دوستو آج کی رات بھی تاک رات ہے, آج کی رات بھی تاک رات ہے. میں یہاں سے دعا کرا کے جاؤں گا, تو جہاں آپ بیٹھتے ہیں, گھر میں بیٹھتے ہیں, گھر بیٹھے ہیں, اس مسجد میں اللہ کا مہمان بن کے بیٹھتے ہیں, یہاں بیٹھے. راتیں بہت چھوٹی ہیں کیونکہ سلام ہی حتی مطلع الفجر, جب فجر طلوع ہو جاتی ہے پھر وہ واپس اٹھ جاتے ہیں. پھر وہ چیکنگ کرنے کے بعد, ملاقات کرنے کے بعد, سلام کرنے کے بعد اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں. تو دوستو اللہ سے معافی مانگو. اس وقت آسمان دنیا پر آ کر آپ کا خالق وہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا کہہ رہا ہے تم چل کے آؤ گے, میں دوڑ کے آؤں گا تمہیں بخشنے کے لیے, تمہیں معاف کرنے کے لیے, تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے. تو دوستو مختصر سے لوگ ان مسئلوں میں, جیسے میرے بھائی نے پہلے کہا کہ بازار نہیں ہے اس وقت, بازار کچ بھرے, خوب خریداری ہو رہی ہے. برانا ہماری مائیں اور بہنیں, بے حجاب ہماری مائیں اور بہنیں اس وقت خوب شاپنگ پہ مصروف ہیں. وہ شاعر کہتا ہے لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید. عید اس کی نہیں ہے جس نے نئے کپڑے پہن لیے, خوب چوڑیاں پہن لی, اچھے کپڑے سلا کر پہن لیے, خوبصورت واسکٹ پہن لی. نہیں 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 نہیں, انما العید لمن خاف الوعید. عید اس کی ہے جو اللہ کی وعید سے ڈرا, جس نے آ کر کے یہاں یونس صدیقی صاحب کی ابتدا میں نمازیں پڑھی, جمعہ پڑھا اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوا, ندامت کے آنسو بہائے. پہلے میرے بھائی نے جو حدیث سنائی تھی میرے عزیز نے, اللہ فرماتے ہیں کہ ندامت کے آنسو, وہ جو آپ نے اپنے گناہوں پہ شرمندگی کا اظہار کیا, ندامت کے آنسو بہائے, اللہ فرماتے ہیں وہ آنسو ابھی زمین پہ نہیں گرتے, داڑھی تک نہیں پہنچتے, میں تمہارے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہوں. تو دوستو یہ مہینہ گزر گیا, انسان سے خطائیں ہوتی ہیں. وما سمي الانسان الا لنسيانه وما سمي القلب الا لتقلبا. انسان کو انسان کہتے اس لیے کہ انسان بھول جاتا ہے, لیکن اللہ جو ہے وہ اس وقت آواز نکال رہا ہے. وہ اس اپنے پاک مہینے میں, وہ اس تاک رات میں توبہ کر لیں, توبۃ نصوحا. ایسی توبہ اللہ اب نہیں کریں گے غلطی, اب نہیں کریں گے غلطی, اب نہیں کریں گے. پھر غلطی ہو جائے گی آپ, اللہ معاف کرے, لیکن غلطی پہ مصر ہونا, گناہوں پر مصر ہونا, سگریٹ پینا, شراب پینا, نبی کی سنت کے خلاف چلنا, جھوٹی گواہی دینا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, اپنے بھائی پر الزام لگانا. دوستو جس میں اگر یہ خامی تھی سمیت میرے,
میں بھی بری نہیں ہوں، میں اپنے آپ میں امام ہوں آپ کا، لیکن مجھ سے بھی خطا ہوتی ہے، میں انسان ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں جب دل میں خطا ہوتی ہے رات سونے سے قبل اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، صبح خطا ہوتی ہے تو زور سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ دوستو جب گناہوں پہ شرمندہ ہوگے، گناہوں پہ نادم ہوگے تو اللہ آپ کی اس رات کو شب قدر بھی بنا دیں گے، اللہ آپ کی اس رات کو 83 سال کی عبادت کا ثواب بھی عطا کر دیں گے۔ دوستو آپ کی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں گی، آپ کی طاعتیں بھی قبول ہو جائیں گی، آپ کی فرمانبرداریاں بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں گی۔ دوستو عمر بہت کم ہے، زندگی بڑی مختصر ہے، کہتے ہیں سامان 100 برس کا پل بھر کی خبر نہیں، میں نے پہلے کہا تھا کسی کو نہیں پتا، تو آئندہ رمضان نہ معلوم ہم پائیں یا نہ پائیں۔ اس مسجد کے نمازیوں میں سے آپ دیکھیں کئی ہمارے بھائی تھے، سبحان صاحب جن کے اور طیب صاحب جن کے کہنے پر ہم اقبال صاحب اور ڈاکٹر برادران کی والد محترم تھے، ان کے کہنے پر یہ مسجد بنائی والد محترم نے، وہ آج کہاں ہیں؟ اللہ طیب صاحب کو زندگی دے، انہیں اللہ صحت دے۔ ان پرانوں میں سے جو اس مسجد کے شروع میں جو تھے وہ ایک طریقہ طیب صاحب باقی، اللہ نے حیاتی دے، اللہ نے زندگی دے، اللہ نے استقامت کا عائدہ عطا فرمائے۔ دوستو جو راستہ انہوں نے اختیار کیا، وہ شاید کہتا نا اگر آج تم آواز سنو کسی کی ندا کہ فلاں فوت ہو گیا، فلاں مر گیا، فلاں چلا گیا، تو شاید کہتا سبیل الموت غایت کل حی فداعیہ لأہل الارض داعی۔ کل ذی روح جو ہے، ہر ذی روح نے ایک عمر پا کر کے، ایک مدت پا کر کے پھر اللہ کا مہمان بننا ہے۔ تو خوش قسمت، خوش نصیب وہ میرا بھائی، وہ میری بہن، وہ میرا محترم، وہ میرا عزیز، وہ میرا دوست جو اللہ کے پاس گیا، آگے سے اللہ سے یہ صدائیں آئی، وہاں سے یہ آوازیں آئی فرشتوں سے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی۔ اللہ کرے ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ میں دعا کراؤں گا، کوشش کروں گا جو کچھ سے ہو سکا، خدا نہ خواستہ کسی کا نام لینا رہ جائے یا کوئی بات مجھ سے رہ جائے تو آپ اپنے دل میں یہ خیال کر کے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں، ان توحید پرستوں کا، ان موحدوں کا، اللہ تجھے ایک ماننے والوں کا تیرے سوا اللہ کوئی نہیں۔ ان کی مشکلیں حل تو کرتا ہے، ان کا اولاد تو دیتا ہے، ان کے معاملات اللہ تو حل کرتا ہے۔ تو آپ اپنے دل میں یہ خیال کر کے کہ اللہ پاک رات ہے، آج شاید کی شب قدر ہو، خدا نہ خواستہ نہ بھی شب قدر ہو، تو آسمان دنیا پر ہر وقت اللہ آواز ہی لگا رہے ہیں۔ دو فرشتے جن کی وہ ڈیوٹی کوئی نہیں اور کام ہی کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں اے نیکیوں کے متلاشی بھائی چل کر دیکھی کر، اے بدی کرنے والے، اے گمراہی کرنے والے، اے برے راستے پہ چلنے والے، اب تو باز آ جا، اب تو باز آ جا۔ تو دوستو خلوص کے ساتھ اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، جو مسافر ہیں ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، جو حاضر ہیں ان کے لیے، جو غیر حاضر ہیں ان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ جب آپ دعا کریں گے اس دعا کے صدقے کئی معاملات کو اللہ حل کر دے گا۔ اگر حل نہ کیا تو اللہ اس کو وہ معاملہ حل نہ ہوا تو خدا کو سختی ڈال دے گا، اگر وہ نہ معاملہ ہوا تو اللہ آپ کی دعا کو آخرت کے دن کے لیے ذخیرہ کر دے گا۔ تو خلوص سے دعا کریں۔ تھوڑے سی اٹھی بر رہے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے، ان کی دعائیں انشاءاللہ اللہ ضرور سنے گا، سن کر اللہ ضرور